میں تو سیاست میں فساد دیکھ رہا ہوں. جب سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام کہاں سے آئے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوئے یہ وقت کا ضیاع ہوا. جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جی اس میں پاکستان بدنام ہوا ہے. بھائی آپ اگر نہیں جیتے تو آپ کیوں لوگوں کو جتوا رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک شفاف الیکشن کروانے میں بری طرح ناکام ہوا ہے. جو اندرون سے دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلا ہوا ہے، وہ ابھی قوم کے سامنے نہیں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام ہے عائشہ فاروق اور میں آپ سے مخاطب ہوں ایچ جے ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے. اور آج ہمیں جوائن کیا ہے مظہر برلاس صاحب نے. یہ ایک بہترین تجزیہ کار ہے اور ملک میں جو سیاسی گہما گہمی چل رہی ہے اس مدعے کے اوپر ان سے بات کی شروعات کریں گے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام عائشہ. یہ جو آپ نے ایک اضافی لفظ بول دیا ہے نا کہ بڑے اچھے کوئی تجزیہ کار ہیں، تو یہ بس ایسا نہیں ہے، بس ہم خاص سار سے ہیں. چلیں سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی پی ٹی آئی کی جانب سے عمر ایوب خان کا نام ایز اے وزیر اعظم ان لوگوں نے نامزد کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک حصہ ہے پارلیمانی سیاست کا کہ دو لوگ مقابلہ کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کے جو دوسری پارٹی ہے پی ایم ایل این، انہوں نے میاں شہباز شریف کو نامزد کیا ہے وزیر اعظم، تو ان کے مقابلے کے لیے پی ٹی آئی نے عمر ایوب خان کو نامزد کیا ہے. اب عمر ایوب خان ظاہر ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، الیکشن مہم میں بھی نظر نہیں آئے اور ایک طویل عرصے سے وہ پردہ اسکرین سے غائب ہیں. ان کا ایک ماضی بھی ہے. جی ہاں، اس دوران ان کے والد کی بھی ڈیتھ ہوئی اور وہ والد کی وفات پہ جنازے پہ آئے تو انہیں پھر پکڑنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ علی امین گنڈاپور کو انہوں نے وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے. ان پر نئے نئے مقدمات جاگ گئے ہیں اور وہ بڑا اگریسو کر رہے ہیں آج کل. وہ کہیں بھی ان کا ہاتھ نکل نکل جاتا ہے. آپ گزارش سنیے نا، آپ دیکھیے کتنے سال ہو گئے ہیں وہ آزاد کشمیر میں وزیر تھے، آزاد کشمیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وفاقی وزیر تھے. اب اتنے عرصے بعد آزاد کشمیر کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بھی یاد آ گیا ان کے خلاف میں پرچہ دینا، تو وہ بھی دے دیا ہے اور ان کے خلاف بھی نکل آئے ہیں. تو میں تو سیاست میں فساد دیکھ رہا ہوں عائشہ. میں نے پہلے الیکشن یہ جب الیکشن ہو رہے تھے 8 فروری کو، اس سے 1.5 ہفتہ پہلے ایک کالم میں لکھا تھا کہ جو لوگ بھی دھاندلی کے منصوبے جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ نہ کریں، ملک میں شفاف الیکشن ہونے دیں. اگر آپ نے دھاندلی کی تو فروری کے تیسرے ہفتے میں ایک احتجاجی تحریک اٹھے گی اور اس احتجاجی تحریک کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا. اب آپ دیکھ لیں بلوچستان جو ہے وہ اس وقت پورے ملک سے کٹا ہوا ہے، وہاں احتجاج ہو رہے ہیں. کل سے پنجاب اور سندھ کے درمیان، پنجاب اور سندھ کے بارڈر کو سیل کر دیا جائے گا. وہ جے یو آئی کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی. بالکل، مولانا فضل الرحمان صاحب کافی ناراض ہیں. جی ہاں، کل ہی سندھ میں جی ڈی اے بھی احتجاج کرے گا. کراچی میں پہلے سے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی احتجاج ہو رہا ہے. جماعت اسلامی جو ہے وہ 16 تاریخ کو اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہی ہے. تو مجھے بتائیے کہ ان انتخابات سے کیا کوئی سیاسی استحکام حاصل ہو سکا؟ بالکل بھی نہیں. جب سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام کہاں سے آئے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوئے یہ وقت کا ضیاع ہوا، قوم کا پیسہ برباد کیا گیا. دھاندلی ہوئی نہیں بلکہ دھاندلا ہوا. اور اب تو انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، پاکستانی میڈیا بھی کہہ رہا ہے، چلو پاکستانی میڈیا کم کہتا ہے. اور یہ جو ہم جس پہ گفتگو کر رہے ہیں اس میڈیا کو تو انورٹڈ کامہ میں کہہ سکتا ہوں شیطانی میڈیا کہا جاتا ہے. تو چلو شیطانی میڈیا اب شیطانی میڈیا میں پتہ نہیں جنات کام کرتے ہیں
جو دھاندلی کی ویڈیوز بھی سامنے لے آتے ہیں، جو بہت سی خفیہ ویڈیوز بھی سامنے لے آتے ہیں، مگر وہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جی اس میں پاکستان بدنام ہوا ہے، پاکستان کے ادارے بدنام ہوئے ہیں۔ ہمیں دکھ ہے کہ ہمارے وہ ادارے جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں وہ کیوں بدنام ہوئے؟ کیا ایک سپر لارڈے نواز شریف کے لیے بدنام ہوئے؟ بھئی آپ اگر نہیں جیتے تو آپ کیوں لوگوں کو جتوا رہے ہیں؟ یہی باتیں مولانا فضل الرحمان نے کی ہیں، جی یہی باتیں اور لوگ کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ پیر صاحب پگاڑا نے ایک بات کی کہ جی یہ 2 سیٹیں ہمیں دی ہیں جی تو یہ بھی آپ لے جائیں، ہم فوج کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اس پر اسی طرح بہت ہوا، آپ کے سامنے جماعت اسلامی بھی خفا ہے، لیکن میری جو ایک انفارمیشن ہے اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کو بہت خاص رول ملنے والا ہے، اپوسٹرافی۔ جماعت اسلامی پچھلے 60 سال سے وہی خاص رول ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 70 کے الیکشن میں بھی جماعت اسلامی کو خاص رول ملنے کی بڑی توقع تھی، نہیں ملا۔ اس کے بعد جب ضیاء الحق کا ماشاءاللہ لگا تو پھر جماعت اسلامی کو بڑا یہ یقین تھا کہ ہمیں خاص رول مل جائے گا، نہیں ملا۔ پھر جو 88 یا 90 میں کوئی چند سیٹیں جماعت اسلامی کی آئی تو وہ اسلامی جمہوری اتحاد قائم تھا اس لیے آئی۔ تو جماعت اسلامی کی یہ جو دوگلی پالیسی ہے اس نے ہمیشہ جماعت اسلامی کو نقصان پہنچایا ہے۔ دیکھیے عمران خان نے بڑے کھلے دل سے کہا تھا کہ جماعت اسلامی کو ہم جوائن کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں، مگر جماعت اسلامی کے پھر وہ جو دوری کشتی کے سوار لوگ ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا جی قومی اسمبلی میں تو انہوں نے MWM سے کر لیا اتحاد، تو ہمیں تو قومی پہ بھی اتحاد کرے۔ تو جماعت اسلامی کے حالانکہ چند لوگ اور منتخب ہو جاتے خیبر پختونخوا سے، ہو سکتا ہے قومی میں بھی ڈال دیے جاتے، لیکن جماعت اسلامی تو اپنے پاؤں میں خود کلاڑی مارنے کے لیے تیار رہتی ہے، وہ انہوں نے مار دی۔ یعنی تو جماعت اسلامی کو ایک سیٹ ملی تھی، کیا ان کو وہ رکھنی چاہیے تھی یا چھوڑ کر انہوں نے صحیح فیصلہ کیا؟ نعیم الرحمان صاحب نے وہاں بہت اچھا کام کیا، ایک سیاست بھی کی۔ سیاست یہ کی کہ وہاں کا جو احتجاج ہے وہ نعیم الرحمان صاحب اکیلے نہیں کر سکتے۔ کراچی میں جو احتجاج ہوگا وہ PTI کے لوگوں کی وجہ سے ہوگا، تو جو جیتتا ہے اس کو یہ سیٹ دیں، وہ PTI کا بندہ ہے۔ اسی طرح ڈیرہ غازی خان سے سردار جاوید لڈ آزاد امیدوار جیت گئے، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ نہیں میں نہیں جیتا، مجھے آپ نہ جتوائیں، PTI کا آزاد امیدوار جیتا ہوا ہے، یہ سیٹ اس کی، آپ اس کو دیں۔ اسی طرح لشکری لسانی نے کیا، اسی طرح محمود خان اچکزئی نے کیا۔ تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بہت سے جیتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابا ہم نہیں جیتے، اور لوگ جیتے ہیں، ہمیں یہ سیٹیں نہ دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک شفاف الیکشن کروانے میں بری طرح ناکام ہوا ہے، اور میری پاکستانی عدالتوں سے بھی درخواست ہے آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ آپ ان آروز کو کٹہرے میں لائیں جو دھاندلی کا جنہوں نے سارا ڈرامہ کیا، تاکہ کسی 1-2 آرو کو سزا مل جائے تو باقیوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہ دھاندلی کا حصہ نہیں بنے گی۔ آپ ایسے تمام آروز کو کٹہرے میں لائیں جنہوں نے دھاندلی کی، جو دھاندلی میں سہولت کار بنے اور انہوں نے قوم کے مینڈیٹ کو چوری کیا، قوم کے ووٹ کو چوری کیا۔ تو ایسے چوتھی PDM آ چکی ہے اس وقت۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ وزن پیپلز پارٹی کے لہجے میں ہے، بلکہ زرداری صاحب ہر بار کی طرح اپنا لہجہ جیت گئے ہیں، اپنا مینڈیٹ جیت گئے۔ انہوں نے انہی سیٹوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہے جہاں جو حکومت رہے نہ رہے گی وہ باقی رہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی اپنے مینڈیٹ کے اندر کامیاب ہو گئی، مسلم لیگ نون برے طریقے سے ہار گئی، PTI کو جیت گئی لیکن جیتنے دیا نہیں جا رہا۔ تو اب کون سا ایک ایسا لائے عمل سامنے آنے والا ہے جس سے یہ 5 سال کی گورنمنٹ چلے گی، جو بھی بنے گی؟ ہم نے 5 سال تو بڑے آرام سے کہہ دیا، 5 سال کدھر، یہ تو 5 مہینے نہیں چلے گی،
آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا، بہت اچھا کیا. پیپلز پارٹی نے جو دھاندلی کی وہ اندرون سندھ میں کی. اب بدقسمتی سے اندرون سندھ پی ٹی آئی نہیں ہے، نہ پی ایم ایل این کے لوگ تھے. اندرون سندھ تھے جو سیکنڈ آئے لوگ، وہ جی ڈی اے کے تھے یا جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے. انہوں نے شور ڈالا ہوا ہے کہ سندھ میں بعض چپڑاسیوں کو پریزائڈنگ آفیسر بنا دیا گیا، بعض مالیوں کو پریزائڈنگ آفیسر بنا دیا گیا، اور سندھ میں خواتین کے جو پولنگ بوتھ تھے ان پر مردانہ سٹاف لگایا گیا، اور سندھ میں آروز نے بھی کھلے عام بے بسی کا اظہار کیا، پریزائڈنگ آفیسر نے بھی بعض نے بے بسی کا اظہار کیا. تو جو اندرون سے دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلا ہوا ہے، وہ ابھی قوم کے سامنے نہیں آیا. اس سلسلے میں میری جو سابق سپیکر ہیں قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، ان سے بات ہوئی ہے. وہ وفاقی وزیر بھی رہی ہیں، بہت دفعہ جیتی ہیں. ان کے ساتھ جو کھلی دھاندلی ہوئی، جو سائرہ بانو کے ساتھ کھلی دھاندلی ہوئی، اور لوگوں کے ساتھ جو کھلی دھاندلی ہوئی ہے، وہ ابھی نیشنل میڈیا پہ یا انٹرنیشنل میڈیا پہ نہیں آ سکی، اس لیے کہ سندھ کا جو اندرون ہے وہاں شاید میڈیا رخ نہیں کر پا رہا. تو جو ہی میڈیا وہاں رخ کرے گا تو وہ بہت سی باتیں سامنے آ جائے گی، اور پیپلز پارٹی جو ایک اچھا بچہ بنا ہوا ہے وہ بھی آپ کو برا لگے گا. سر، ایک عوام جو بہت برے طریقے سے پھنسی ہوئی ہے، وہ اب کیا دیکھ رہی ہے؟ دوبارہ الیکشن یا یہ 5 سال اسی لڑائی میں؟ 5 سال تو آپ نے کہا کہ ممکن نہیں، جتنی بھی دیر یہ حکومت رہتی ہے اس دیر میں ہم یہی سنتے رہیں گے دھاندلی ہو گئی تھی، مینڈیٹ چوری ہو گیا، معاملات ٹھیک نہیں تھے. تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں سر؟ آپ کے سوال میں 2-3 سوال ہیں چھپے ہوئے، ان کا میں جواب دیتا ہوں. نمبر 1، یہ 5 سال حکومت نہیں چلے گی. نمبر 2، ایک بہت بڑی احتجاجی تحریک چلنے والی ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ احتجاجی تحریک ان کو بہا کر لے جائے گی، چونکہ لوگ قبول نہیں کر رہے، انٹرنیشنل لوگ بھی قبول نہیں کر رہے، اس لیے کہ ایک جعلی مینڈیٹ سے حکومت بنائی جا رہی ہے، اور جعلی یا جال سازی سے بننے والی حکومت جو ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکے گی. اب آ جائیے کہ ہم دھاندلی کا رونا کیوں روتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے 2 قریبی ہمسایہ ملکوں میں، انڈیا میں اور ایران میں ای وی ایم کا سسٹم ہے. اب ہمیں بھی چاہیے تھا ای وی ایم کا سسٹم اپناتے، لیکن اس وقت جن لوگوں نے دھاندلی کرنا ہوتی ہے، جب عمران خان کے دور میں ای وی ایم کا سسٹم لانے کی کوشش کی گئی تو جو لوگ دھاندلی کرتے ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کر دی. اب پاکستان میں ای وی ایم پہ الیکشن ہوئے کے لاہور ہائی کورٹ بار کے ای وی ایم پہ الیکشن ہوئے، 5 منٹ بعد رزلٹ آ گیا، کسی کو دھاندلی کا شکوہ بھی نہیں ہوا، شکایت بھی نہیں ہوئی. آج نہیں تو کل ہمیں ای وی ایم پہ جانا پڑے گا. لوگ جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں کیا ہوا کہ فون سروس ہی بند کر دی گئی، انٹرنیٹ ہی بند کر دیا گیا الیکشن کے دن. یعنی ہم جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ہم 1980 کی طرف لے جانے کی کوشش ہمیں کی گئی، جس کا نقصان ہوا. تو ہمیں آج نہیں تو کل ای وی ایم پہ جانا پڑے گا. ای وی ایم وہ واحد راستہ ہے جس سے دھاندلی نہیں ہوگی، جس سے شفاف الیکشن ہوں گے. اسی لیے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ایک بیان جاری کیا الیکشن سے اگلے روز کہ ہمیں ای وی ایم پہ جانا چاہیے تھا. ہم نے 50 میٹنگز کی تو وہ ضائع ہو گئی، اس لیے کہ دھاندلی کرنے والے بادشاہ جو تھے انہوں نے ای وی ایم کی مخالفت کر دی. بالکل ایسا ہی. فائنل کوسچن کی طرف چلتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کس کی گورنمنٹ سامنے آتی دیکھ رہے ہیں؟ کیا حل نکلے گا ان سارے معاملات کا؟ دیکھیے، جو گورنمنٹ میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت ہوگی، پیپلز پارٹی عہدے نہیں لے گی لیکن سپورٹ کرے گی. اچھا جی، پنجاب میں جس طرح آزاد اراکین کو اب ہانک کے نون لیگ میں شامل کیا جا رہا ہے، پنجاب میں بھی ایک ایسی حکومت بن جائے گی جعلی مینڈیٹ والی. چلے سندھ میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا بن جائے گا، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا بن جائے گا، بلوچستان میں پتہ نہیں
مکس سبزی اچار کیا بنتا ہے، کیا بنے گا، وہ مجھے یہ سارا سسٹم چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اس لیے کہ یہ سسٹم جو ہے، جو الیکشن ہے اس کی بیس ہے فارم 45، جس کی بیس ہی نہیں ہے، اب اس پہ آپ نے عمارت کھڑی کر دی 47 کی، فارم 47 کی، اور بیس ہے ہی نہیں، بیس غلط ہے۔ تو جب بیس ہی غلط ہے تو آپ کیسے شاندار محل بنا سکیں گے؟ اور پھر اس محل میں محبت کے گیت بھی گائے جائیں، امن کے گیت بھی گائے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ مجھے اگلے 2 مہینے پاکستان میں بہت ہنگامے، فساد اور احتجاج نظر آ رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کے تجزیے کا اور آپ کی اندروں کی خبر کا، تھینک یو سو مچ سر۔